انہیں شرم نہیں آتی، انہیں حیا ختم ہو گئی ہے، تو کیا وہ شرم اور حیا ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہے؟ لہذا آج مدینہ سیدہ میں آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ نے آج کی مجلس زندوں میں نہیں رکھی، مردوں میں رکھی ہے، تاکہ پتہ یہ چلے کہ مر کے جہاں آنا ہے وہاں کی بخشش کا سامان علی نے کرنا ہے۔ ہمارا بھی لالچ ہے، ہم بھی آج علی کا تذکرہ لالچ میں کر رہے ہیں، چلے ہم بھی لالچی ہیں، ہر بندے کا اپنا اپنا لالچ ہے، تو ہمارا بھی لالچ ہے۔ اور وہ لالچ کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حب علی یاکل السیئات کما تاکل النار الحطب، علی کی محبت گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ لیکن علی سے محبت ہو تو تب ہوتا ہے، اور دل سے محبت۔ علی کو لالچ نہیں ہے ہمارے ظاہر کی محبت کا۔ حضرت امام حسین کو 1382 سال ہو گئے، آپ آج بھی سجدے میں ہیں۔ اتنا لمبا سجدہ کسی نے کیا ہے تو ہمارے سجدوں کا انہیں کیا لالچ ہے؟ ہمارے نعروں کا انہیں کیا لالچ ہے؟ ہمارے خطبوں کا انہیں کیا لالچ ہے؟ جو خطبہ جناب زینب نے یزید کے دربار میں دیا تھا، اس کے بعد ہمارے خطبوں کا کیا لالچ رہ گیا؟ لیکن سجدہ کرتے ہو تو خدا کو راضی کرنے کے لیے، درود پڑھتے ہو مصطفیٰ کو راضی کرنے کے لیے، محفلیں اس لیے سجاتے ہو علی راضی ہو جائے تو میری جنت بھی سنور جائے، میری قبر بھی سنور جائے۔ کیا عنوان ہے؟ 1400 سال ہو گئے، ابھی اس امت کا اتفاق ہی نہیں ہوا کہ علی کعبہ میں پیدا ہو۔ قربان جاؤ، چلیں فرعون سے لڑائی کرنی ہے تو کریں، نمرود سے لڑنا ہے تو لڑیں، یزید کا مقابلہ کر سکتے ہو تو کرو۔ تمہارا علم بھی علی کے لیے، تمہاری تحقیق بھی علی کے لیے، تمہاری روایات بھی علی کے لیے، تمہارے سینے کا بوجھ بھی علی کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رب رحمان نے تمہارے اندر سے اپنی رضا کو ختم کر دیا ہے، مصطفیٰ نے اپنی محبت کو ختم کر دیا۔ یار کم از کم اپنی علم اور تحقیق مصطفیٰ کے گھر سے تو اٹھا دو۔ یہ موبائل بند کر تو مانا، اور اگر وہ مان جائے تو کہتے ہیں یہ کوئی فضیلت نہیں ہے کعبے میں پیدا ہونا، یہ تو علی کا مقدر ہے، مقدر ہے۔ بندہ جہاں مرضی پیدا ہوتا ہے، کوئی عزیز بٹی ہاسپٹل میں پیدا ہوتا ہے، اب تو پرائیویٹ ہاسپٹلوں میں لوگ زیادہ ہوتے ہیں، عزیز بٹی کا رسک ہی نہیں لیتے، تو چلے علی کعبے میں پیدا ہو گیا تو اس میں فضیلت والی بات کون سی ہے؟ یہ تو مقدر ہے۔ یہ کہنے والوں نے ہمارا مسئلہ آسان کر دیا، ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں علی کعبے میں پیدا ہوئے تو یہ علی کی فضیلت نہیں، یہ تو کعبے کی فضیلت ہے۔ کعبہ تو اس وقت بت خانہ تھا، کعبے میں تو بت تھے۔ کعبے کو پاک تو 8 ہجری میں فتح مکہ کے دن مصطفیٰ اور مرتضیٰ نے کیا ہے، لہذا کعبہ میں پیدا ہونا یہ علی کی فضیلت نہیں ہے کہ فاطمہ بنت اسد نے کعبے کا انتخاب فرمایا۔ تو یہ فضیلت نہیں، مقدر ہے، مان لیا ہم نے، کعبے میں پیدا ہونا علی کا مقدر ہے۔ تو اب ذرا علی کی زندگی کو چند جملوں میں سمجھیے، اگر یہ فضیلت نہیں علی کا مقدر ہے تو کعبہ میں پیدا ہونا علی کا مقدر ہے، پیدا ہونے کے بعد پہلی نظر مصطفیٰ کا چہرہ دیکھنا یہ بھی علی کا مقدر ہے۔ پیدا ہوئے آقا، فاطمہ بنت اسد نے اٹھایا، کہا بھتیجے آنکھیں نہیں کھول رہا ہے تو صحت مند، میرا آقا نے اٹھایا، لمس ید مصطفیٰ محسوس کیا، علی نے آنکھیں کھول کے زمانے کو بتایا کہ کائنات میں آنے کے بعد سب سے پہلے جو چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں وہ محمد رسول اللہ کا چہرہ۔ حاجی ہو شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کس کا شعر ہے؟ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے۔ یار یہ شعر اعلیٰ حضرت کا ہے، لیکن عقیدہ
یہ سب سے پہلے اعلیٰ حضرت نے نہیں دیا، یہ عقیدہ سب سے پہلے مولا کائنات شیر خدا نے دیا۔ پیدا کعبے میں ہوئے لیکن آنکھیں کھول کے کعبہ نہیں، سب سے پہلے کعبے کا کعبہ دیکھا ہے۔ تو کعبے میں پیدا ہونا علی کا مقدر، پہلی نظر مصطفیٰ کے چہرے پہ علی کا مقدر، مصطفیٰ کا لعب دہن گھٹی کی صورت میں ملنا وہ علی کا مقدر، سب سے پہلے اسلام قبول کیا وہ علی کا مقدر، سب سے پہلے رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھی وہ علی کا مقدر، ساری زندگی اپنی جبین کو بتوں کے سامنے آلودہ نہیں کیا یہ بھی علی کا مقدر ہے۔ تو پھر مقدر سے تو کوئی لڑائی نہیں، کوئی لڑائی ہوتی ہے مقدر سے، نصیب سے، تقدیر سے؟ قربان جاؤ اس امت پہ جو علی کے مقدر پہ لڑائیاں کر رہی ہے۔ اس لیے جھگڑا ہے کہ اللہ نے اتنا مقدر علی کو کیوں عطا فرمایا؟ بھئی جو ہوئی علی، میں اب لغت کی بات میں نہیں پڑھتا، جا کر گھر جا کر کوئی لغت کی کتاب اٹھا کے دیکھنا علی کون ہوتا ہے۔ علی وہی ہوتا ہے کہ جس کے قدموں میں میرا رب مقدر کو بھی ڈھیر کر دیتا ہے۔ جہاں تقدیر کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے علی کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو ہمیں علی کیا سمجھ آئے؟ ہمیں تو جناب عمر سمجھنا ہے، ہمیں تو عثمان سمجھنا ہے، ہمیں تو ابو ہریرہ سمجھنا ہے، ہمیں تو ابو ذر سمجھنا ہے، ہمیں تو عمار بن یاسر سمجھنا ہے، ہمیں بلال حبشی سمجھنا ہے، ہمیں مقداد سمجھنا ہے۔ تو ہمیں وہ علی کیسے سمجھ آئے گا جو پیدا اللہ کے در میں ہوتا ہے، پہلی نظر اللہ کے رسول کا چہرہ دیکھتا ہے۔ میں جو بھی روایت آج آپ کے سامنے عرض کروں گا ساری اہل سنت کی کتابوں کی روایات ہے، کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ جس میں کوئی شک شبہ ہو رہے۔ تو کسی کو 1400 سال میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آج ہمارے اختلافات اتنے ہو گئے۔ کوثر نیازی کا ایک جملہ مجھے یاد ہے، بڑا احترام کا جملہ انہوں نے بولا ہے، شاید اسی جملے کی وجہ سے میرا رب ان کی بخشش فرما دے۔ وہ ایک کتاب میں فرما رہے تھے کہ جملہ جو سمجھ گیا اسی کی نظر ہے، جو نہ سمجھا تو چلے پھر صحیح۔ اللہ وہ کہتے ہیں کہ وہ رحیم نے پہلی تو بات یہ ہے کہ دھاندلی کی ہے، اور اگر کہیں حوصلہ کیا تو اتنا لکھ دیا کہ علی ہی پہلے مسلمان تھے۔ حوصلہ علی ہی پہلے مسلمان۔ وہ نیازی یہ کہتا ہے کہ نہیں میری بات میں فتویٰ لگانا ہے تو نیازی کے مجھ پہ نہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ بات بھی نہیں بنتی کہ علی ہی پہلے مسلمان تھے، حقیقت تو یہ ہے کہ علی تو پہلے ہی مسلمان تھے۔ علی ہی پہلے مسلمان نہیں، علی تو پہلے ہی مسلمان تھے۔ جو کعبے میں پیدا ہوتے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھے وہ مسلمان نہیں تو اور ہوتا تو کعبے میں پیدا ہونا علی کا مقدر، مصطفیٰ کا چہرہ پہلی نظر میں دیکھنا علی کا مقدر۔ اور جب علی نے پہلی نظر مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا تو پھر میرے مصطفیٰ نے یہ کہا اب جو علی کا چہرہ دیکھے گا میرا رب اسے عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کس نے بیان فرمائی ہے کہ نظر الی وجہ علی کی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ جناب ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے بابا حضور سے حضرت سیدنا صدیق اکبر سے سوال کرتی ہیں کہ میں نے 1000 مرتبہ دیکھا ہے جس مجلس میں علی اور آپ ہوں آپ صرف علی کا چہرہ دیکھتے رہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کہا مجھے مصطفیٰ نے بتایا ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ علی کا چہرہ دیکھنا صدیقین کی عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا صالحین کی عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا شہداء کی عبادت ہے۔ یا جس کا چہرہ دیکھا
تو لہذا علی ہی پہلے مسلمان نہیں تھے، علی تو پہلے ہی مسلمان تھے۔ کبھی کبھی ایک جملہ بھی امر ہو جاتا تو کعبے میں پیدا ہونا مقدر، چلے نہیں فضیلت ہم مان لیتے ہیں، پہلی نظر رسول اللہ کو دیکھنا مقدر، سب سے پہلے اسلام لائے مقدر۔ میرے آقا نے سوموار کے دن اعلان نبوت فرمایا۔ کس دن فرمایا؟ اعلان نبوت فرمایا۔ عمر کتنی تھی؟ ظاہری طور پہ 40 سال ہی تھی، کیونکہ ہماری سمجھ میں اتنی نہیں آتی جتنی میرے رب نے مصطفیٰ کو عمر عطا فرمائی ہے۔ یہ ہمارے سمجھانے کے لیے 40 لکھا جاتا ہے، ورنہ آقا نے فرمایا میں تو تب بھی تھا جب سوائے میرے خدا کے کچھ نہ تھا۔ تو پھر نکالیے کیلکولیٹر تو حساب لگائیے کتنی عمر ہوگی۔ ظاہری طور پہ 40 سال، امت کو سمجھ نہ آئی، انہوں نے کہا کہ نبوت ملی ہی 40 سال کی عمر میں تھی۔ حالانکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اعلان 40 سال کی عمر میں ہوا ہے، ورنہ میرے آقا تو بن کے نبی آئے ہیں۔ یہی ہے نا؟ اس کی میں دلیل قرآن کی اس آیت سے دیتا ہوں، سورہ مریم، جناب عیسیٰ عبد اللہ، رسول اللہ، نبی اللہ، روح اللہ، کلمۃ اللہ، جناب عیسیٰ بن مریم 3 دن کے ہیں مہد میں، کلام کرنے کا اعزاز اللہ نے عطا فرمایا۔ 3 دن کا بچہ کلام کر کے زمانے کو بتاتا ہے، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کر آیا ہوں، نبی بن کر آیا ہوں۔ مولا قرآن تو مصطفیٰ کے لیے نازل ہوا، یہاں عیسیٰ کی نبوت کا اعلان کیوں؟ جواب یہ ملتا ہے کہ عیسیٰ 3 دن کا اعلان کر کے یہ بتا رہا ہے کہ میں 3 دن کا نبی بن کے آیا ہوں۔ اسے 40 سال کی عمر میں نبی نہ سمجھنا، اس نے تو مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ جو میں نے مصطفیٰ کے لیے جملہ بولا ہے، امت مصطفیٰ کے لیے تو کوئی جملہ برداشت کر لے گی یا وہ بھی نہیں کرے گی؟ اب آپ کہیں گے یہ کیسے کہ مصطفیٰ نے نبی بنایا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ سارے انبیاء کے ارواح کو جمع کر کے کہا جو محمد کا کلمہ پڑھتا جائے گا میں اسے نبوت عطا فرماتا جاؤں گا۔ تو جو 3 دن کا نبی ہونے کا اعلان کر رہا ہے تو اسے نبوت تب ہی ملی ہے جب وہ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کر آیا۔ کبھی قرآن پڑھیے اور سنیو، قرآن کو پڑھا کرو، قرآن میں تمہیں مصطفیٰ بھی ملے گا، قرآن میں تمہیں مرتضیٰ بھی ملے گا، قرآن میں تمہیں فاطمہ بھی ملے گی، قرآن میں تمہیں حسن اور حسین بھی ملے گی۔ تو یہ سارا میرے علی کا مقدر ہے کہ کعبے میں پیدا ہوئے، پہلی نظر رسول اللہ کو دیکھا، اسلام سب سے پہلے، نماز سب سے پہلے، سوموار کے دن آقا نے اعلان نبوت کیا۔ ہاں وہ میں اعلان نبوت کی بات کر رہا تھا، لیکن یہ جو اعلان ہوتا ہے نا، اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ جو وقت پہلے گزر چکا ہے اس کی نفی ہو۔ مثلا آج اللہ نے مجھے مدینہ سیدہ میں آنے کی سعادت عطا فرمائی، میں حاضر ہو گیا اور اتنے پاکیزہ موضوع پہ آپ نے مجھے دعوت دی، لیکن اس گاؤں میں بہت سارے لوگ ہوں گے کہ جنہیں میرے آنے کا بھی علم نہیں ہوگا۔ آپ گھر گھر جا کے دستک دیں گے، ایک ایک دروازے پہ دستک دیں گے، ایک ایک مسجد میں اعلان فرمائیں گے، تو پھر شاید لوگوں کو پتہ چلے کہ میں حاضر ہو گیا۔ لیکن جب لوگوں کو پتہ چلے گا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ابھی آیا ہوں جب انہیں پتہ چلا ہے۔ مجھے آئے تو 2 گھنٹے ہو گئے، مجھے آئے تو 4 گھنٹے ہو گئے۔ اب جن لوگوں کو خبر مل گئی وہ آ گئے، جنہیں نہیں ملی وہ نہیں آئے، لیکن انہیں خبر نہ ملنا اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آیا نہیں ہوں، میں تو آ گیا ہوں۔ اب جنہیں یہ پتہ نہیں چلا 40 سال دیکھ دیکھ کر کہ یہ نبی بن کر آیا ہے، پھر انہیں بتانا پڑا کہ میں نبی بن کر آیا ہوں۔ جنہیں پتہ نہ چلا انہیں بتانا پڑا کہ میں نبی بن کر آیا ہوں۔ تو جنہیں مصطفیٰ نے بچپن میں اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے
کبھی مصطفیٰ کا چہرہ چوما ہو، کبھی مصطفیٰ کو غسل دیا ہو، کبھی مہر نبوت کے بوسے دیے ہوں، انہیں اعلان نبوت کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو مہر نبوت چوم کر کلمہ پڑھا کرتے تھے۔ آپ ڈھونڈیے روایات، آپ تحقیق کیجیے، آپ کتابات کیجیے، ہمیں فلاں فلاں کے امام کی روایت نظر نہیں آتی۔ بھئی روایت اس کی چاہیے جسے اعلان کی حاجت تھی، جس نے مہر نبوت کو چوما تھا، اسے اعلان کی ضرورت نہیں، اس نے مہر نبوت چوم کر بتایا کہ مصطفیٰ کو نبی بن کر آئے۔ تو سب سے پہلے میرے مصطفیٰ کی اقتدا میں نماز پڑھنے کی سعادت اللہ نے علی کو عطا فرمائی۔ سوموار کو اعلان نبوت ہوا اور منگل کے دن علی مصطفیٰ کی امامت میں کھڑے تھے۔ تو یہ بھی علی کا مقدر۔ پھر دعوت ذو العشیرہ، یہ لفظ آپ نے سنا، اس کا کیا معنی ہے؟ اسلام کی سب سے پہلی دعوت، توحید کی سب سے پہلی دعوت۔ میرے اللہ نے حکم دیا مصطفیٰ کو وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ آپ نے عزیز رشتہ داروں کو بلاؤ اور انہیں دعوت دیجئے، توحید کا پیغام دیجئے اور آخرت سے انہیں ڈرائیے۔ اب میرے مصطفیٰ نے جس گھر کا انتخاب کیا پہلی دعوت کے لیے، وہ علی کے بابا ابو طالب کا گھر تھا۔ دعوت ہو گئی، میرے آقا نے اعلان فرمایا، سب جمع تھے وہاں، آپ نے فرمایا یہ مقصد لے کر آیا ہوں، یہ میرا پیغام ہے، کون میرا ساتھ دے گا؟ کوئی کھڑا نہ ہوا، 10 سال کا علی کھڑا ہو گیا، کہا آقا میں آپ کا ساتھ دوں۔ بات وہ ہوتی جس پہ پہرا دیا جائے۔ اب پھر کسی ایک لمحے میں اس اعلان کے بعد ثابت کیجیے کہ علی نے مصطفیٰ کا ساتھ نہ دیا ہو، کھڑے ہو گئے۔ تو دعوت ذو العشیرہ بھی علی کا مقدر، پہلی نظر بھی علی کا مقدر، اسلام بھی علی کا مقدر، نماز بھی علی کا مقدر۔ شیب ابی طالب کی 1000 راتوں میں رات بستر پہ مصطفیٰ لیٹتے تھے، صبح بستر سے مرتضیٰ اٹھتے تھے۔ آج تبلیغ کرنا بڑا آسان ہو گیا، لاکھوں روپیہ لے کر لوگ تبلیغ کرتے ہیں، پیسے نہ ملے، ٹکٹ نہ ملے تو کراچی سے جہاز میں تو سوار نہیں ہوتا، پہلے طے کرتے ہیں۔ میں تنقید نہیں کر رہا لیکن یہ سچ ہے۔ آج تبلیغ کو اتنا فضول اور بے مقصد بنا دیا گیا، ذرا مبلغین میں جرأت ہو نا تو مصطفیٰ کے سفر طائف کی تبلیغ کو پڑھنا، تمہیں پتہ چلے تبلیغ کیا ہوگی۔ 2.5 میل تک مصطفیٰ نے پتھر کھائے۔ جناب زید نے کہا ان کے لیے بد دعا کیجیے، سرور کائنات نے ہاتھ اٹھائے، مولا انہیں ہدایت عطا فرما۔ آج ہے کسی مبلغ میں جرأت کہ کسی اپنے مخالف کے لیے ہدایت کی دعا کرے؟ کفر کے فتوے، گمراہی کے فتوے، سر تن سے اتارنے کے فتوے، یہ کہاں سے تبلیغ لے آئے ہو؟ یہ کون سی دعوت دے رہے ہو؟ تبلیغ کرنا آسان کام نہیں، مبلغ بننا آسان کام نہیں، دائی بننا آسان کام نہیں۔ میرے مصطفیٰ نے اوجڑیاں برداشت کی ہیں، آپ نے پتھر سہے ہیں۔ یہ جملہ بولنا آسان ہے کہ آقا نے پتھر کھائے، کبھی کھا کر دکھاؤ۔ حلوہ کھانے والی قوم کو کیا پتا پتھر کھانا کیا ہوتا؟ پتھر کھا کر دکھائیے، کانٹے بچھائے گے مصطفیٰ کے رستے میں۔ یار میں اس مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو محبوب رب العالمین ہے، جو شاف یوم محشر ہے، جو جنت کا مالک بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اس مصطفیٰ کو اذیتیں دی جاتی ہیں، میرے آقا مسکرا کے برداشت کر رہے تھے۔ تو 1000 راتیں شیب ابی طالب تھی۔ کبھی یہ بھی غور کریں شیب ابی طالب کو رات ہوتا کیا تھا؟ اس نبی کے لیے کھانا پینا بند کر دیا گیا جس کے صدقے رب نے کائنات کو عطا فرمایا۔
میرا آقا فرماتے ہیں 3 سالوں میں کئی دن ایسے آئے کہ ہمیں درختوں کے پتے کھا کے گزارا کرنا پڑا۔ کیا مصطفیٰ اکیلے پتے کھاتے تھے؟ تو ابو طالب کیا کرتے تھے؟ علی کیا کھاتے تھے؟ جعفر کیا کھاتے تھے؟ عقیل کیا کھاتے تھے؟ فاطمہ بنت اسد کیا کھاتی تھی؟ وہ بھی تو وہی کھاتے تھے جو مصطفیٰ کھاتے تھے۔ اور محبت کیا ہوتی ہے؟ یار رفع یدین کرنا بھی مصطفیٰ کی سنت ہے، سنت ہے، لیکن حسن اور حسین کا منہ چومنا بھی مصطفیٰ کی سنت ہے۔ وہاں کیوں بگڑنے لگتے ہو؟ علی کے تذکرے پہ تمہارے چہروں پہ انقباض کیوں آ جاتا ہے؟ وہ بھی تو مصطفیٰ کریم کی سنت ہے کہ وہ کتنی محبت ان سے فرمایا کرتے تھے۔ تو ہر رات کو بستر لگتا، درمیان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہوتا تاکہ کوئی دشمن حملہ آور نہ ہو۔ رات کی تنہائی میں چین نہ آتا، قرار نہ آتا، جناب ابو طالب کو اپنے بستر سے اٹھتے، مصطفیٰ کو جگاتے، اپنے بستر پہ سلاتے، مصطفیٰ کے بستر پہ مرتضیٰ کو سلاتے۔ کوئی سوال کرتا تو کہتے جو شعر انہوں نے پڑھا اسی کا مفہوم ہے، سلا کر کہتے اگر کوئی بدبخت حملہ کرے تو مصطفیٰ بچ جائے، مرتضیٰ قربان ہو جائے۔ کس نے دیے ہیں دین کی خاطر اپنی اولاد اور اپنے بچے؟ خدا کا واسطہ ہے، ایمان کا تعلق غیرت سے ہوتا ہے۔ غیرت نہ رہے تو ایمان کچھ نہیں رہتا۔ وضو نہ ہو تو نماز ہوتی ہے؟ وضو ہو، نماز میں کھڑے ہو جاؤ، علی سے محبت نہ ہو تو قبول ہوتی ہے؟ تو 1000 راتیں ایسی گزری، 3 سال، 365 سال کا 365 دنوں کا 1 سال اور 3 سال 1000۔ کبھی ایک رات میں عرض کیا کرتا ہوں اکثر، کبھی ایک رات اس طرح گزار کے دکھاؤ جس طرح شیخ ابی طالب نے ابو طالب نے گزاری ہے۔ ایک رات جب گزارو گے نا تو پھر بات کرنا کہ ان کا ایمان تھا یا نہیں تھا۔ یہاں تو ایک لفافے کے بغیر تقریر نہیں ہوتی، چاہے کسی مسلک کا کوئی مولوی ہو۔ میں کوئی ایک بات نہیں کر رہا، یا حسین کے تذکرے کے بھی تاجر موجود ہیں، حسین کے خون کے بھی سوداگر موجود ہیں۔ جب تک سودا نہ کیا جائے تو حسین کا تذکرہ زبان سے نہیں آتا۔ کیا حسین نے اسی لیے خون دیا تھا شجر اسلام کو کہ جب تذکرے کی باری آئے تو پہلے پیسے طے کیے جائیں؟ تو یار مصطفیٰ کو چہرہ نہیں دکھانا، قیامت والے دن اللہ کے رسول کی بارگاہ میں نہیں جانا۔ اگر آج علی کو جو کہتے ہو، فاطمہ کو جو کہتے ہو، حسن کو جو کہتے ہو، حسین کو جو کہتے ہو، کل قیامت والے دن مصطفیٰ کے سامنے کہہ لیا نا تو پھر ہم تمہیں مان جائیں۔ ضد کہاں سے آ گئی اہل بیت اطہار میں؟ کیا ضد مصطفیٰ کی بیٹی کے لیے رہ گئی تھی؟ آپ سارے اولاد والے ہیں، آپ کی بیٹیاں ہوں گی، آپ کے بیٹے ہوں گے، آپ کی بیٹی کے لیے کوئی ضد کرے تو تم برداشت کرتے ہو؟ اپنی بیٹی کے لیے ضدیں برداشت نہ کرنے والوں، مصطفیٰ کی غیرت کا بھی سوال ہے۔ تو شیب ابی طالب یہ علی کا مقدر، پھر شب ہجرت میرے آقا نے ارشاد فرمایا علی بستر پہ تم لیٹو گئے، علی لیٹ گئے، سو گئے، رات گزر گئی، کسی نے سوال کیا، کہنے لگے تم سمجھے تھے یہ موت کا بستر ہے؟ میں پہلی بار تو مصطفیٰ کے بستر پہ نہیں سویا، میں تو 1000 بار پہلے بھی سو چکا ہوں، 1000 بار پہلے بھی سو چکا۔ تو شب ہجرت مصطفیٰ کا بستر، یہ علی کا مقدر، بدر کا آغاز یہ علی کا مقدر، احد کا عروج یہ علی کا مقدر، اور خیبر کا اختتام یہ بھی علی کا مقدر ہے۔ 17 دن تک خیبر کی جنگ جاری رہی، ہر روز میرے آقا کسی کو علم دیتے، نہیں فتح ہوگا،
ایک رات آقا نے فرمایا کل اسے دوں گا جسے اللہ بھی محبت کرتا ہے، میں محمد بھی محبت کرتا ہوں۔ اب سارے انتظار کرنے لگے کہ شاید وہ خوش نصیب میں ہو جاؤں۔ صبح میرا آقا باہر نکلے، سارے صحابہ جمع تھے، آپ نے فرمایا علی کدھر ہے؟ بتایا کہ انہیں اشوک چشم ہے۔ تو میرا آقا نے فرمایا علی کو بلایا۔ آقا نے لوح پہ دہن علی کی آنکھوں پہ لگایا، پھر علی کو جھنڈا دیا تو کہا علی یہ زمانہ گواہ رہے، میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں، میرا خدا بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ میں اپنے دوستوں سے یاد کرنا چاہوں گا کہ علی سے محبت کرنا یہ سنت مصطفیٰ بھی ہے اور یہ سنت خدا بھی ہے۔ پھر فدا ہو گئے، پھر خیبر کا دروازہ اکھاڑا۔ اگر سمجھ نہیں آتی نا خیبر کی تو آج بھی مرہب کی ہڈیوں کا ریزہ اٹھا کے جا کے پوچھئے علی نے مرہب کے ساتھ کیا کیا تھا۔ تو بدر کا آغاز علی کا مقدر، احد کا عروج علی کا مقدر، خیبر کا اختتام علی کا مقدر، اور اس سے بڑا میں علی کا مقدر کہاں سے لاؤں؟ فاطمہ کا شوہر ہونا بھی رب نے علی کا مقدر بنایا۔ زہرا پاک کے لیے اور لوگوں نے رشتے نہیں مانگے تھے، بہت سارے لوگوں نے مانگے، میرے آقا خاموش رہتے تھے، کہا نہیں ابھی وقت نہیں آیا اور حکم نہیں آیا۔ علی نے مانگا تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا تیرا رب پہلے ہی یہ فیصلہ کر چکا ہے۔ جب فاطمہ کا رشتہ ہوا نا جناب زہرا پاک کا رشتہ، اس لمحے کی سمجھ آتی ہے کہ علی کعبے میں پیدا کیوں ہوا تھا۔ جب رشتہ ہوا پھر سمجھ آیا، پتہ کیوں سمجھ آیا؟ وہ اس لیے کہ اگر بیٹی نبی کے گھر کی ہو تو پھر بیٹا خدا کے گھر کا ہونا چاہیے۔ اگر دلہن مصطفیٰ کے گھر کی ہے تو دلہا خدا کے گھر کا ہے، اور پھر وہ رشتہ جب ہوا وہ بھی علی کا مقدر، فاطمہ کا شوہر ہونا علی کا مقدر، حسن و حسین کا بابا ہونا بھی علی کا مقدر ہے۔ اور کسی کے ہاں بھی تو حسن اور حسین ہو سکتے، وہ بھی علی کا مقدر، مصطفیٰ کا بھائی ہونا وہ بھی علی کا مقدر، اور پھر غدیر خم پہ ہاتھ بلند کر کے اعلان ولایت کرنا وہ بھی علی کا مقدر ہے۔ اور پھر جب مصطفیٰ کریم دنیا سے رخصت ہو گئے ظاہری طور پہ تو میرے آقا کو غسل دینا وہ بھی علی کا مقدر ہے۔ اب علی کا مقدر کعبہ میں پیدا ہونے سے شروع ہوتا ہے اور اعلان ولایت سے ہو کر مصطفیٰ کو غسل دینے تک سارا علی کا مقدر ہے، تو پھر ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ علی آگے آگے ہوتا ہے، مقدر پیچھے پیچھے ہوتا ہے۔ کون سی سعادت رہ گئی؟ بدر میں 70 کافر مارے گئے، 70، ان میں سے 37 تنہا علی نے مارے۔ جن کافروں کو علی نے مارا تھا انہیں تو درد ہو، تمہیں کیوں ہوتا ہے؟ اللہ علی کی اولاد ہو کہ علی کا درد، کمال ہے، کمال ہے، حوصلہ۔ تو 70 میں سے 37 کس نے مارے؟ بلکہ آج وہ پاکستان سپر لیگ کی چل رہی ہے نا، PSL ہو رہا ہے، ہر میچ میں وہ محمد رضوان مین آف دی میچ ہو جاتا ہے۔ تو اگر میں مثال دے کے سمجھاؤں نا، بدر کا مین آف دی میچ بھی علی، احد کا مین آف دی میچ بھی علی، خندق کا مین آف دی میچ بھی علی، خیبر کا مین آف دی میچ بھی علی، حنین کا مین آف دی میچ بھی علی، اور فتح مکہ کا مین آف دی میچ بھی علی ہے۔ وعدہ کیا تھا اور اپنے باپ کو وعدہ نبھاتے دیکھا۔ سارے کافر آگے جناب ابو طالب کے پاس اور کہا کہ اپنا بھتیجا ہمارے حوالے کر دو، فتنہ برپا کر دیا ہے۔
ابو طالب یہ رسول اللہ کے پاس کہا بھتیجے اگر وہ گنجائش ہے تو مہربانی فرماؤ، میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ تو میرے آقا نے وہ مشہور جملہ بولا جو آپ اکثر سنتے ہیں، میرے آقا نے کہا واللہ لو وضعوا الشمس فی یمینی والقمر فی شمالی، اگر یہ سورج توڑ کے دائیں ہاتھ پہ چاند توڑ کے بائیں ہاتھ پہ رکھ دیں تو پھر بھی محمد پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ جملہ سنا تو بوڑھا چچا بھی جوان ہو گیا، کہا اے میرے بیٹے، اے میرے بھتیجے، اے چچا کی جان، آج کے بعد جو کہنا چاہتے ہو کہو، جو کرنا چاہتے ہو کرو، جب تک خون کا آخری قطرہ ہے ابو طالب تیرے ساتھ کھڑا ہے۔ واللہ لا اسلمک لشیء ابدا، اللہ کی عزت کی قسم، جب تک میرے وجود میں خون کا آخری قطرہ ہے کوئی کافر تیرے قریب نہیں آئے گا۔ یہ جملہ سنا تھا علی نے اپنے گھر میں، ابو طالب نے آخری قطرے تک دفاع کیا، علی نے آخری قطرے تک دفاع کیا، حسن نے آخری قطرے تک دفاع کیا، حسین نے آخری قطرے تک دفاع کیا۔ یار حسین تو حسین رہا، علی اصغر نے بھی آخری قطرے تک مصطفیٰ کا دفاع فرمایا۔ کہ مصطفیٰ کریم علیہ تحیۃ و ثنا نے ارشاد فرمایا کہ علی کی محبت گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، ختم کر دیتی ہے، اس طرح علی کی محبت۔ یار علی کی محبت کے لالچ میں ہم یہاں بیٹھے ہیں، اور یہ ایک عقیدے کی بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ وہ بات یہ ہے سارے جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ پکی بات ہے، پکی بات ہے نا؟ اور بڑی عجیب و غریب بات یہ ہے جو حسین کو نہیں مانتے جنت میں وہ بھی جانا چاہتے ہیں۔ میں کئی بات ایسے دوستوں کو سمجھانے کے لیے بات کرتا ہوں، عالم تو میں ہوں نہیں، ذاکر تو میں ہوں نہیں، کتابیں تو مجھے پڑھنی آتی نہیں، جاہل سے ہم لوگ ہیں، ساتھی سے ہم باتیں کرتے ہیں۔ میں اکثر گزارش کرتا ہوں، ابھی بلدیاتی الیکشن ہونے ہیں 29 مئی کو ہونے ہیں نا، یا بلدیاتی الیکشن، اگر کوئی بندہ مسلم لیگ کاف کی چیئرمینی کا ٹکٹ لینا چاہے لیکن چودھری شجاعت صاحب کو نہ مانتا ہو اسے مل جائے گا؟ چودھری شجاعت اسے مل جائے گا؟ پرویز صاحب کو برا کہے مل جائے گا؟ آپ نے اپنے گھر کی یونین کونسل کا لڑنا ہے، چودھریوں کی کوٹھی میں نہیں جا کے لڑنا، یہاں لڑنا ہے، ٹکٹ نہیں ملے گا۔ خان صاحب تیل کر دیں 260 روپے، ابھی تو 160 ہوا ہے نا، وہ کر دیں 260، تو آپ یہاں بیٹھ کے خان صاحب کو برا کہیں اور پھر کہیں کہ مجھے پی ٹی آئی کا ٹکٹ مل جائے گا۔ میاں صاحب لندن نہیں کو کاف بھی چلے گا، نون لیگ کا ٹکٹ لینا چاہیے مل جائے گا۔ کیا حیرت کی بات ہے، چودھریوں کے خلاف بولیں تو کاف کا ٹکٹ نہیں ملتا، نواز شریف کے خلاف بولیں تو نون لیگ کا ٹکٹ نہیں ملتا، خان صاحب کے خلاف بولیں تو پی ٹی آئی کا ٹکٹ نہیں ملتا، زرداری صاحب کے خلاف بولیں تو پیپل پارٹی کا ٹکٹ نہیں ملتا، تو حسین کے خلاف بولو گے تو جنت کا ٹکٹ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ پھر لوگ کہیں گے ہم تو حسین کے خلاف نہیں بولتے، وہ حسن کے خلاف بولو تو وہ بھی حسین کے خلاف ہوتا ہے، فاطمہ کے خلاف بولو تو وہ بھی حسین کے خلاف ہوتا ہے، علی کے خلاف بولو تو وہ بھی حسین کے خلاف ہوتا ہے، ابو طالب کے خلاف بولو تو وہ بھی حسین کے خلاف ہوتا ہے۔ لہذا جو ان کے خلاف بولے گا میرا وجدان کہتا ہے نہ مصطفیٰ راضی ہوں گے نہ حسین جنت کا ٹکٹ عطا فرمائے گا۔ اور جنت میں جا کے بھی اگر سردار پھر حسین کو ہی ماننا ہے تو اعلیٰ حضرت نے نہیں کہا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانے تو آج لیجئے پناہ۔ جب سامنے تخت پہ حسین نظر آیا پھر تو اندھے بھی مان جائیں گے۔ آج مانو حسین کو، آج مانو حسن کو، آج مانو علی اور فاطمہ کو، آج مانو اس خاندان کو جس نے مصطفیٰ سے محبت کا حق ادا کر دیا۔ تو میں آج یہ کرنا لگا تھا کہ ہم سارے جنت میں جانا چاہتے ہیں، لیکن عقیدہ یہ ہے کہ خالق جنت یعنی جنت کو پیدا کرنے والا میرا خدا ہے۔ ہم مصطفیٰ کو خالق نہیں مانتے، ہم علی کو خالق نہیں مانتے، ہم حسن و حسین کو خالق نہیں مانتے۔ عقیدہ یہ ہے کہ خالق خدا ہے۔
اب خالق جنت نے یعنی میرے خدا نے مصطفیٰ کو مالک جنت بنا دیا۔ میں حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوں، ان کی سلطنت میں ہوں، ان کی ریاست میں ہوں، جسے چاہے مالک بنے۔ انہوں نے مجھے حکم فرمایا اس صوفے پہ بیٹھنے کا، یہ کسی اور کو کہتے وہ بیٹھ کر میں نیچے ہوتا، یہاں ان کی مرضی چاہیے، جسے چاہے جتنا چاہے اختیار دیتے۔ تو جنت کا خالق خدا ہے، اب اس نے اپنی مرضی سے مصطفیٰ کو مالک بنا دیا۔ اب جنت کا مالک کون ہو گیا؟ مصطفیٰ۔ خالق کون ہے؟ اب مالک جنت اپنی مالکی میں جسے چاہے جتنا چاہے اختیار دے، کوئی پوچھنے والا۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جنت کا خالق خدا ہے، مالک جنت کا مصطفیٰ ہے، اور اسی مالک جنت نے حسین کو سردار جنت بنا دیا۔ تو وہ سردار جنت ہے، تو جنت تک پہنچنا ہے تو اہل بیت اطہار کے سوا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، صحابہ نے عرض کیا آقا یہ قرآن میں حضرت نوح کی کشتی کا تذکرہ آتا ہے تذکرہ قرآن میں؟ حضرت نوح کی کشتی میں جتنے لوگ بیٹھے وہ سارے نجات پا گئے، اور جو کشتی میں سوار نہ ہوا، چاہے بیٹا تھا چاہے زوجہ تھی، تو وہ نجات۔ تو صحابہ نے عرض کیا آقا آج اگر ہم سمجھنا چاہیں کہ حضرت نوح کی کشتی کی مثال کیا ہے، تو میرے آقا نے مسکرا کے کہا نوح کی کشتی کی مثال میرے اہل بیت کی محبت ہے۔ آج جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو کشتی سے پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔ لہذا ہم یہ چاہتے ہیں اس کشتی میں سوار ہو جائیں جس کشتی کو چلانے کی طاقت میرے رب نے مصطفیٰ کو، فاطمہ کو، مرتضیٰ کو، حسن کو، حسین کو عطا فرمائی ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ کشتی چلتے چلتے جنت تک کیسے پہنچے گی۔ تو جو جنت کا سردار ہے اس کی کشتی میں بیٹھو گے، رب تجھے بھی جنت عطا فرما دے گا۔ میں آج پہلی بار یہاں حاضر ہوا ہوں آپ کے پاس، یہاں مدینہ میں تو کئی دفعہ ہیں لیکن یہاں پہلی بار۔ تو وہ رضا مجھے ساتھ لے کے آئے ہیں گاڑی سے، یہ ساتھ نہ ہوتے تو میں بار بار انہیں فون کرتا کہ کہاں پہنچنا ہے، کہاں سے دائیں مڑنا ہے، کہاں سے بائیں مڑنا ہے، کہاں سیدھا جانا ہے۔ یہاں مدینہ میں تو ماشاء اللہ کئی جنازہ گاہ ہوں گے، ایک تو ہے نہیں، ٹھیک ہے جی، کون سی جنازہ گاہ میں جانا ہے، اور آپ کی ال بھی ہوتی ہے نا، پتہ نہیں کس ال کی جنازہ گاہ ہے، تو وہ کرتے 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 ان کی رہنمائی میں مدد سے میں وہاں پہنچتا۔ پتہ یہ چلا کہ یہ چھوٹا سا رستہ لینا ہو، منزل تک پہنچنا ہو، اس کے بغیر آپ نہیں پہنچ سکتے جو منزل کو جاننے والا ہے۔ لینی جنت ہے اور مصطفیٰ کے بغیر لینی ہے، لینی جنت ہے تو مرتضیٰ کے بغیر لینی ہے، لینی جنت ہے اور حسن اور حسین کے بغیر لینی ہے نا۔ جنت کا راستہ اسی گھر سے ہو کر جاتا ہے، جو مصطفیٰ کا ہوگا رب اسے ہی جنت عطا فرمائے گا۔ ایک اور حدیث میں بات ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے روایت کیا ہے، حوالے میرے پاس موجود ہیں، اگر ضرورت ہو تو میں کر سکتا ہوں۔ البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے روایت کیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 70 سال ملائکہ مجھ پر اور علی پر درود پڑھتے رہے۔ سوال کیا کہ آقا آپ پہ تو درود سمجھ آتا ہے، علی پہ کیوں درود پڑھتے رہے؟ اب میرے آقا نے فتویٰ دیا ہے، ہم آج بھی مفتی کے فتوے لے کے گھومتے ہیں، فلاں حضرت مفتی اعظم نے یہ فتویٰ دے دیا، اور کبھی نبی کو بھی مفتی سمجھو۔ نبی کریم نے فتویٰ دیا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا علی پہ اس لیے درود پڑھتے رہے کہ یہ اس زمانے کی بات ہے جب اللہ کی توحید کی گواہی یا مصطفیٰ دیتا تھا یا مرتضیٰ دیتا تھا۔ میرے سوا اور علی کے سوا اللہ کی توحید کا گواہ کوئی نہ تھا، اور آپ لگے ہیں کہ علی نے کب کلمہ پڑھا اور علی نے کتنے نمبر پہ پڑھا اور علی کہاں کھڑے ہیں۔ تو یہ اہل سنت کی کتب میں یہ روایات موجود ہیں
کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ملائکہ ہمارے اوپر درود پڑھتے رہے، کیونکہ اللہ کی توحید کا گواہ یا میں تھا یا میرے ساتھ علی المرتضیٰ ہے۔ ایک اور روایت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ام سلمہ یہ روایت کرتی ہے کہ میرے آقا نے مجھے ارشاد فرمایا، ام سلمہ میں علی سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ لحمہ من لحمی و دمہ من دمی، کہ علی کا گوشت میرے گوشت سے ہے، علی کا خون میرے خون سے ہے، لہذا نہ علی کو مصطفیٰ سے جدا کیا جا سکتا ہے، نہ مصطفیٰ کو علی سے جدا کیا جا سکتا ہے۔ آیت مباہلہ آپ نے سنی ہے؟ آیت مباہلہ کا لفظ سنا ہوا ہے آپ نے؟ وہ کون سا واقعہ تھا؟ عیسائیوں کا مسئلہ آیا نجران سے، میرے آقا کتنے دن سمجھاتے رہے، تبلیغ ہوتی رہی، انہیں سمجھ نہ آئی، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلہ کا اللہ کے حکم سے اعلان فرمایا۔ میرے آقا فاطمہ کو، علی کو، حسن کو، حسین کو جب مباہلہ کے لیے لے کر پہنچے تو قرآن نے جو دو لفظ استعمال فرمائے وہ یہ ہیں کہ تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، کہ تم اپنی اولاد لے آؤ ہم اپنی اولاد لے آئیں گے، تم اپنی خواتین لے آؤ ہم اپنی خواتین لے آئیں گے، تم اپنے نفس لے آؤ میں اپنا نفس لے آؤں گا۔ میں اختتام پہ پڑھا ہوں، ایک دو روایت کر کے بات ختم کرتا ہوں، اگر سمجھ آ گئی تو اتنا ہی کافی ہے، اور اگر سمجھ ہی نہیں آئی تو پھر ساری رات بھی لگے رہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ تم اپنے بیٹے لے آؤ ہم اپنے بیٹے لے آئیں، تم اپنی خواتین لے آؤ ہم لے آئیں۔ اب میرے آقا نے علی کو لیا، فاطمہ کو لیا، حسن کو لیا، حسین کو لیا۔ امام فخر الدین رازی تفسیر مفاتیح الغیب میں، تفسیر کبیر میں ان آیات کے ضمن میں لکھتے ہیں تو میرے آقا نے کہا کہ ہم اپنے بیٹے لے کے آئیں گے، تو جو یہ 5 لوگ گئے تھے ان میں حسن اور حسین کو مصطفیٰ نے اپنا بیٹا قرار دیا ہے۔ یہ نص ہے قرآن، اپنا بیٹا قرار دیا۔ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، اور کہا کہ ہم اپنی خواتین کو لے کے آئیں گے، تم اپنی خواتین کو لے کے آؤ۔ اب یہ نساء کا لفظ بولا جاتا ہے، اور نساء عربی زبان میں جمع کے لیے بولا جاتا ہے، واحد کے لیے امرأۃ یا نسبۃ بولا جاتا ہے۔ اب ان 5 لوگوں میں خواتین کتنی تھی؟ اپنے کے ساتھ ایک کے لیے واحد کا صیغہ ہونا چاہیے، یہ جمع کا واحد کا، قرآن نے تو جمع کا صیغہ بیان فرمایا، واحد اس کی حکمت کیا ہے؟ تو اس کی حکمت یہ ہے کہ جہاں فاطمہ ہو وہاں ساری امت کی خواتین کی نمائندگی ہو جاتی ہے، وہ ایک ہی کافی۔ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ام سلمہ کو کہا لحمہ من لحمی و دمہ من دمی، کہ ان کا گوشت میرے گوشت سے، خون میرے خون سے۔ اور یہاں قرآن کہتا ہے انفسنا وانفسکم، مصطفیٰ حسن و حسین کو لے کے آئے۔ قرآن نے کہا یہ مصطفیٰ کے بیٹے ہیں، حضرت فاطمہ کو لے کر آئے، کہا نساءنا، ساری خواتین کی نمائندگی فاطمہ کر رہی ہے۔ اب علی رہ گئے، علی اب انا میں بھی شامل نہیں، علی نساءنا میں بھی شامل نہیں، وانفسنا وانفسکم کا صیغہ باقی رہ گیا، ادھر علی رہ گئے۔ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مباہلہ کے موقع پہ علی کو نفس محمد بنا کر بھیجا۔ اسی لیے ایک موقع پہ میرے آقا نے علی کو ارشاد فرمایا، حضرت ابن عباس اسے روایت کرتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا علی الناس من شجر شتى وانا وانت من شجرة واحدة، کہ سارے لوگ مختلف شجروں سے پیدا ہوئے ہیں، اللہ نے مجھے اور تجھے ایک ہی شجرے سے پیدا فرمایا۔ حضرت عبد المطلب تک، جناب آدم سے لے کر عبد المطلب تک جو شجرہ مصطفیٰ کا ہے وہی شجرہ مرتضیٰ کا ہے۔ عبد المطلب میں آپ کو فرق ہو گیا، ایک جناب عبداللہ کی طرف منتقل ہو گئے اور ایک جناب ابو طالب کی طرف منتقل ہو گئے۔ یہ کائنات کا واحد شجرہ ہے، دادے تک تو سب کے شجرے کیسے ہی ہوتے ہیں، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اگر آپ اپنے دادا تک شجرہ دیکھیں وہ تو شجرہ جو آپ کے چچا داد بھائیوں کا ہے وہی آپ کا بھی ہے، لیکن باپ سے آگے مختلف ہو گیا۔
کہ جب ایک بار مختلف ہو گیا پھر قیامت تک وہ مختلف ہی ہوتا جاتا ہے، دوبارہ کسی کا شجرہ ملتا ایسا ہی ہے یار۔ یہ کائنات کا کیا شاندار شجرہ ہے کہ آدم سے لے کر عبد المطلب تک ایک شجرہ ہے، اور پھر ابو طالب اور عبداللہ میں فرق ہو جاتا ہے، لیکن اس شجرے کی شان یہ ہے حسن اور حسین میں پھر یہ شجرہ جمع ہو جاتا ہے، حسن اور حسین میں پھر جمع ہو جاتا ہے، اور پھر آج تک جمع ہے۔ الناس من شجرۃ شتیٰ وانا وانت من شجرۃ واحدہ۔ اللہ نے باقی صاحب کو مختلف شجروں سے پیدا کیا، مجھے اور تجھے ایک شجرے سے پیدا کیا، مجھے اور تجھے ایک نور سے پیدا کیا، میرے گوشت سے تیرے گوشت کو پیدا کیا، میرے خون سے تیرے خون کو پیدا کیا، میرے جسم سے تیرے جسم کو پیدا کیا، اور پھر میرے